السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جلال الدین خلجی کے بعد ان کا بھتیجا علاء الدین خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ ان کا دور 1296 سے لے کر 1316 عیسوی تک رہا۔ آئیے کچھ حالات ان کے پڑھتے ہیں۔ مجموعی انتظامی کمزوریوں کے باعث ایک مختصر عرصے میں علاء الدین کو بہت سی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علاء الدین نے ان بغاوتوں کی حقیقی وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ اسے معلوم ہوا کہ امراء میں دولت کی فراوانی، ان کے درمیان قریبی تعلق اور باہمی رشتے داریوں کے باعث بغاوتیں ہوتی ہیں۔ علاء الدین نے بغاوتوں کی اصل وجوہ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر اس امیر سے جائیدادیں واپس لے لیں جو اس سے وفادار نہ تھا۔ وہ اس کی حکومت میں کوئی اہم کام سر انجام نہ دے رہا تھا، اس نے جائیدادیں واپس لے لیں۔ اس سے امراء کی اکثریت روٹی کے چکر میں ایسا پھنس گئی کہ بغاوت تو دور کی بات، انہیں اپنی ذات کا ہوش بھی نہ رہا۔ امراء کے باہمی تعلق کو ختم کرنے کے لیے علاء الدین نے ان کے درمیان ملاقات پر پابندی بھی لگا دی۔ کوئی بھی امیر بادشاہ کی اجازت کے بغیر نہ کسی دوسرے امیر سے مل سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی رشتہ داری قائم کر سکتا تھا۔ یعنی بنیادی جو وجوہات تھیں اس کو اس نے دور کر دیا، کیونکہ یہ سب ہم پھر مل کے سازشیں کرتے تھے، بغاوتیں کرتے تھے، عیاشیاں تو کرتے ہی تھے یہ، کیونکہ جائیدادیں تھیں ان کے پاس، دولت کی فراوانی تھی۔ انتظامی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے علاء الدین نے جاسوسی کے محکمے کو فعال بنایا، ایکٹیو بنایا۔ اس محکمے کا اس قدر خوف تھا کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور اشاروں کنایوں سے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کوئی سن نہ لے۔ اس محکمے کی وجہ سے بادشاہ کو ہر معاملے کی خبر رہتی تھی۔ بڑا ایکٹیو جاسوسی محکمہ اس نے قائم کیا۔ مالیاتی اصلاحات۔ علاء الدین خلجی داخلی طور پر ہندو ریاستوں کی خود مختاری کی تحریکات اور منگولوں کے حملے سے سخت خائف تھا۔ ان دونوں مسائل کا حل ایک مضبوط فوج کا قیام تھا، جس کے لیے اس کو کثیر رقم درکار تھی۔ سابقہ دور میں انتظامی ڈھیل کے باعث مالیہ اکٹھے کرنے والوں نے سخت بدعنیتی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ کسانوں سے مالیہ تو اکٹھا کرتے تھے مگر اس کا ایک معمولی سا حصہ حکومتی خزانے میں جمع کرواتے تھے۔ علاء الدین نے ان اہلکاروں کو ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا اور تمام ٹیکس گزاروں کو حکم دیا کہ تمام رقوم براہ راست حکومتی خزانے میں جمع کرائیں۔ اس اقدام سے حکومتی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ علاء الدین نے مجموعی پیدار کا آدھا حصہ بطور مالیہ مقرر کیا تھا، یعنی ٹیکس کی طور پر۔ مالیہ نقدی یا جنس ہر دو صورت میں جمع کروایا جا سکتا تھا۔ علاء الدین نے کئی ایک نئے ٹیکس بھی جاری کیے جن کا زیادہ تر بوجھ کسانوں پر پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق علاء الدین کے دور میں ایک کسان اپنی پیداوار کا 75 سے 80% حصہ سرکاری ٹیکسوں کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا۔ قیمتوں کے تعین کا نظام۔ علاء الدین نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے اور منگولوں کے حملے کے خوف سے بچنے کے لیے ایک مضبوط فوج تیار کی۔ یہ فوج مرکزی حکومت کے زیر انتظام ہوتی تھی اور اس کی تربیت اور تنخواہوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ علاء الدین کی فوج کی تعداد 4.5 لاکھ افراد سے زیادہ تھی۔ علاء الدین نے ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں کے اضافے کا منصوبہ بنایا، مگر ملکی خزانہ تنخواہوں کے بوجھ کا متحمل نہ ہو سکتا تھا۔ آخر اس نے یہ ترکیب نکالی کہ سپاہیوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے، البتہ ان کے استعمال کی ہر چیز کی قیمت میں کمی کر دی جائے۔ اس اقدام سے ہر سپاہی اپنی موجودہ تنخواہ میں بخوبی گزارا کر سکتا تھا۔ یعنی بجائے اس کے تنخواہیں بڑھائیں، اس نے کیا کہ چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں۔ ایک بہترین اصول ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کم سے کم کر دی جائے جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو۔ اس کے لیے علاء الدین نے قیمتوں کا تعین کا نظام رائج کیا۔
کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی کو سختی سے ممانعت کر دی. ہر چیز کی حکومت کی طرف سے ایک قیمت مقرر کر دی گئی. کوئی شخص اگر مقررہ قیمت سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرتا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی. چیزوں کے علاوہ انسانوں یعنی غلاموں کے بھی نرخ مقرر کر دیے تھے. یعنی اس زمانے میں تو غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا، تو اس کا بھی اس نے پرائسز فکس کر دیں، اور کہ بھئی اس دور میں ایک غلام لڑکا 20 سے 30 ٹنکے میں مل جاتا تھا. ٹنکا اس زمانے میں 1 روپے کے برابر کا سکہ ہوتا تھا، جو ظاہر ہے کہ جس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں. اتنے 100 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو بہت ہی ویلیو ہوتی تھی. لیکن بہرحال اس نے نظام تو غلاموں کی خرید و فروخت کا ختم کر نہیں سکتا تھا وہ، تو اس نے قیمتیں مقرر کر دیں تاکہ اس میں کوئی بے ایمانی نہ ہو. قیمتوں کے اس نظام کا نفاذ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ہی ممکن ہو سکا. مرکز سے دور علاقوں میں یہ کامیاب نہ ہو سکا. سلطنت میں وسعت. علاؤالدین خلجی پہلا بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں ایک وسیع سلطنت قائم کی جو اس سے پہلے کسی مسلمان بادشاہ کو نصیب نہ تھی. علاؤالدین کی فتوحات کی فہرست بہت طویل ہے، یہاں صرف چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے. گجرات، یہ 1998 عیسوی میں فتح ہوا. یہاں ایک قدرتی بندرگاہ تھی گجرات میں، خاص بات جو تھی اس شہر کی. چتوڑ 1303 عیسوی میں اس پر قبضہ کیا گیا. اس کی فتح سے راجپوتوں کی قوت کو زبردست دھچکا لگا. راجپوت اس کے سخت مخالف تھے، ہم جانتے ہیں. انہیں پسند نہیں تھا کہ مسلمان آئیں اور حکومت کریں ان کے اوپر، تو وہ آئے دن سازشیں کرتے رہتے تھے، بغاوتیں کرتے رہتے تھے. تو وہ ان کا مرکز چتوڑ تھا. اس نے علاؤالدین نے اس پر بھی قبضہ کر لیا، تو اس سے ان کی قوت کافی حد تک ٹوٹ گئی راجپوتوں کی. نمبر 3 مالوا. یہ 1308 میں اس پر قبضہ کرنے سے راجستھان کی فتح مکمل ہو گئی. مالوا راجستھان کا اہم شہر تھا غالباً، تو اس پر جب قبضہ کیا گیا تو وہ راجستھان پوری طرح سمجھے کہ فتح ہو گیا اور علاؤالدین خلجی کی حکومت میں داخل ہو گیا. جنوبی ہندوستان میں دیوگری 1308 میں عیسوی میں، تلنگانہ 1310 عیسوی میں، ہوسالہ 1311 عیسوی میں، اور پانڈیا 1315 عیسوی میں فتح ہو گیا. علاؤالدین یہ علاقے اپنی سلطنت میں براہ راست شامل نہ کیے، البتہ یہاں کے حاکموں کو اپنا اطاعت گزار بنانے پر ہی اکتفا کیا. یعنی اطاعت کا معاہدہ ان سے کر لیا، براہ راست حکومت نافذ نہیں کی اپنی. ان علاقوں پر براہ راست حکومت کرنا مشکل تھا کیونکہ یہ مرکز سے یعنی دہلی سے بہت دور تھے. منگلوں کے حملے. کیقباد اور جلال الدین خلجی کے دور میں حکومتی کمزوریوں کے باعث منگولوں کے حملے بلند ہوئے، زیادہ ہو گئے، اور وہ ہندوستان کے شمالی علاقوں پر حملے کرنے لگے. علاؤالدین خلجی کے دور میں منگولوں نے 6 حملے کیے. منگولوں کے حملے دہلی کی سلطنت کی سیاسی اور فوجی ساکھ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہے تھے. علاؤالدین خلجی نے ان حملوں کو مستقل طور پر روکنے کے لیے شمالی ہندوستان میں موجود قلعوں کی مرمت کروائی اور اہم مقامات پر مزید قلعے تعمیر کروائے. علاؤالدین نے منگولوں کے حملوں کا بڑی مہارت سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. علاؤالدین خلجی ایک طویل بیماری کے بعد 1316 میں 1316 میں انتقال کر گئے. اب اس کے بعد یہ اس طرح خلجیوں کا دور حکومت بھی ختم ہوا. اس کے بعد غیاث الدین تغلق کا دور حکومت آتا ہے. یہ تغلق خاندان نے بھی کچھ عرصہ ہندوستان پہ حکومت کی، دہلی پر خاص طور سے. تو ان کا احوال انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم پڑھیں گے. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.